سورہ بقرہ آیت نمبر 26. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو. تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اسے سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے اللہ کو کیا سروکار. اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اسی طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں. صدق اللہ العظیم. پیاری بہنوں، آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ پیش کیا. آئیے اب اس کی تفسیر پر غور و فکر کرتے ہیں. اس میں لفظ استعمال ہوا ہے یستحیی، یعنی کہ ان اللہ لا یستحیی. یستحیی کا جو مادہ ہے وہ ہے یا سے حی، جس سے حیات زندگی ہے. حیا بھی اسی سے نکلا ہے. اس کے یعنی کہ معنی ہوتا ہے بری باتوں سے رکنا، ان کو ترک کرنا، اور یہی معنی جو ہے وہ استحیا کا بھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی مکھی، مکڑی، مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی شے کی مثال دینا ضروری سمجھے تو دے دیتا ہے. وہ نہ کسی کم فہم کے اعتراض سے ڈرتا ہے، نہ کسی کے انکار کے باعث سے ترک فرماتا ہے، اور نہ کوئی امر اور ارادہ الہی مانے ہوتا ہے. اب اس میں لفظ جو استعمال ہوا ہے بعوضۃ، یہ اس کا جو مادہ ہے یہ ہے با عین ضاد، یعنی کہ دوسرے حیوانات کے مقابلے میں یہ جو مچھر ہے اس کا جو جسم بہت نہایت یعنی کہ چھوٹا سا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو بعوضہ کہا جاتا ہے. عربی زبان میں انتہائی کمزور چیز کی مثال مچھر سے دی جاتی ہے. تو قرآن مجید نے کئی مقامات پر کفار و مشرکین کے معبودان باطلہ کی بے بسی، عجز اور کمزوری کا بیان ایسی معمولی اور بے حیثیت چیزوں کی مثال دے کر کیا ہے، تو جس پر کفار جو تھے وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا جس میں ایسی حقیر چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں. تو اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اس طرح کی گفتگو اس میں نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس آیہ مبارکہ میں کفار کی اس سوچ کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ حق کی وضاحت کے لیے اگر مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال سے فائدہ ہوتا ہو تو ہم اسے بیان کرنے سے اجتناب نہیں کرتے. یعنی کہ جو ایسی مثالیں ہیں، تمثیلات ہیں، اس سے کلام کا تقدس یا عظمت متاثر نہیں ہوتی، بلکہ یہ طریق جو ہے فی نفس ہی مفید ہے اور اعلیٰ تفہیم کا باعث ہے. تو اس سے کلام کی بے ساختگی اور حقیقت پسندی ثابت ہوتی ہے، تصنع اور خود ساختہ پن کی نفی ہوتی ہے. اس لیے جہاں بھی کسی ایسی مثال کی ضرورت محسوس ہوئی تو قرآن پاک نے اس کو برمحل بیان کیا ہے. بلکہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ فی الواقع طریقہ تمثیل کی افادیت اور مشروعیت کی بہت بڑی دلیل ہے، اور اسی بنا پر، اسی آیت کی بنا پر یعنی کہ صوفیہ کرام نے بھی اپنی تعلیمات کو عام انسانوں کے ذہن نشین کرانے کے لیے مثالات کا جو ایسی تمثیلات ہیں، ایسی مثالیں ہیں، ان کا انداز کثرت سے اپنایا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو بات یعنی کہ بعض اوقات کسی مثال یا کسی تشبیہ کے ذریعے سے سمجھائی جا سکتی ہے تو وہ اچھے طریقے سے سمجھانا آسان ہو جاتا ہے، ناممکن نہیں رہتا.
آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یعنی کہ یہ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ ہمارے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ بعض لوگوں کو گمراہ کرنے کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاذ اللہ گمراہ بھی کرتا ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر گمراہ شخص کی اپنی ذمہ داری کیا ہوئی؟ ہوتا ہے نا انسان کہتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہوں گمراہ کر دوں، جس کو چاہوں ہدایت دوں. جو انسان گمراہ ہے یا ہدایت یافتہ ہے تو اس کی اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، گمراہ بھی اور ہدایت یافتہ بھی. تو اب یہاں پر جو یضل کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا جو مصدر ہے وہ ادلال ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گمراہ کرنا. لیکن اس کا استعمال اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ادلالتن، یعنی کہ میں نے اسے گمراہ پایا اور گمراہ قرار دیا. اس کی تفسیر میں امام راغب اصفہانی صاحب المفردات اس مفہوم کی تائید میں یہ فکرہ لائے ہیں کہ اگر کسی کا اونٹ گم ہو جائے تو وہ کہتا ہے ادللت البعیر، میرا اونٹ گم ہو گیا. تو لہٰذا لغت عربی اور حدیث میں ادللت کا استعمال احمدت یعنی کہ میں نے اسے محمود یعنی قابل تعریف پایا، اور ابخلت میں نے اسے بخیل پایا کی طرز پر بھی ہوتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی قوما فاضلهم، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قوم میں تشریف لائے اسے گمراہ پایا. اب دیکھ لیجیے یہاں پہ فاضلهم کا لفظ یدل بہ کا ہم معنی ہے. تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم کو گمراہ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آئے ہی گمراہ قوم کی ہدایت سے کو بہراور کرنے کے لیے تھے. آپ آئے ہی ایسی قوم کی طرف سے جو پہلے ہی سے گمراہ تھی، تو ان گمراہوں کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے آپ سے دنیا سے تشریف لائے تھے. تو لہٰذا یہاں پر اضل یضل کا استعمال جو ہے وہ کسی کو گمراہی کی حالت میں پانا یا کسی کو گمراہ قرار دینا کے معنی میں نہیں لیا جائے گا. تو یہی وجہ ہے کہ اس کا یہ معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے باعث بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے. کسی کو گمراہ کرنے اور اسے گمراہ ٹھہرانے میں یعنی کہ دیکھ لیجیے زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. گمراہ کرنا دشمنی اور عداوت کی بات ہے، لیکن کسی کو گمراہ ٹھہرانا اس کی حقیقی ہمدردی اور بہتری کی بات ہے. یعنی کسی شخص کو اس گمراہی پر آگاہ کرنا ہے جس کا اس کو شعور نہیں ہوتا. دیکھو نا کسی اندھے کو رستہ دکھا دینا، کوئی انسان ہے بہت رستے پر چل رہا ہے تو اس کو آگاہی دے دینا کہ دیکھو تمہارا یہ رستہ تم غلط کر رہے ہو، تم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، آنے والے دنوں میں امتحانات میں تم فیل ہو جاؤ گے، یا فلاں تمہارا جو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ ہوتا ہے آگاہ کرنا، کسی یعنی کہ بھٹکے ہوئے انسان کو راستہ دکھانا، اس کی گمراہی کی طرف، اس کی غلط چلن کی طرف، رستے کی طرف اس کا اشارہ دینا. تو اللہ پاک کا بھی اس آیا مبارکہ میں یہی ہے کہ جو گمراہ ہو چکے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نشاندہی فرمائی ہے. یعنی کہ اگر وہ اپنے فسق، ذاتی اناد اور بدبختی کے باعث پہلے ہی گمراہ ہو چکا ہو تو اسے اس کی گمراہی میں چھوڑ دینا بھی اضل یضل کے زمرے میں آتا ہے. لہٰذا یہ دونوں صورتوں میں قرآن مجید یا کسی اور کلام حق سے گمراہی پانا فاسقوں اور بدبختوں کی اپنی ذمہ داری اور ان کا اپنا اکتساب ہے. اس کا الزام باری تعالیٰ پر نہیں لگایا جا سکتا. گمراہ تھے، وہ ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اس پر وہ اس کو مانتے نہیں تھے. جانتے تھے سب لیکن مانتے نہیں تھے، وہ ہر ترمیم میں اٹے ہوئے تھے. تو آپ آقا کی کوئی بھی آیا مبارکہ نازل ہوتی اس پر تنقید کرتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی تو یہ شان ہے، وہ جب چاہے جس طرح سے چاہے وہ مثال قائم بیان فرما دے سمجھانے کے لیے. تو یہاں پر دیکھیے اس امر کی مزید صراحت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے یا قرار دیتا ہے جو فاسق ہیں. فاسق جو ہے وہ فسق سے ہے، یعنی الا الفاسقین کا لفظ استعمال ہوا ہے آیہ مبارکہ کی آخر میں. تو جو فاسق ہوتے ہیں، فاسق کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شریعت کی روک اور حد سے نکل جانے والے. تو لغت کے اعتبار سے فسق ہر چھوٹے بڑے گناہ کے ارتکاب پر بولا جاتا ہے، کیونکہ ہر گناہ شریعت کی خلاف ورزی ہے
اور اس کے ارتکاب سے انسانی شریعت کی روک اور حد کو غلام جانا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا شرعی مفہوم بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے نکل جانا یہ عرف عام میں فسق کہلاتا ہے۔ کثرت گناہ کی وجہ سے بھی لفظ فسق بولا جاتا ہے، یعنی جو شخص شریعت کی خلاف ورزی پر عملاً اصرار کرتا ہے اور احکام دین کی حدود کو بے دریغ توڑتا ہے اسے فاسق کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 27 اور 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس سے پختہ کرنے کے بعد، اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پیاری بہنوں، آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27، 28 کی تلاوت کی اور بامحاورہ ترجمہ پیش کیا۔ آئیے آپ اس کی مختصر تفسیر کی طرف غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ۔ اس سے پہلے والی جو آیت تھی، آیت نمبر 26، اس میں بھی فاسقین کا ذکر آیا تھا۔ اس میں بھی فاسقین کی علامات کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاسقوں کی مختلف خرابیوں کا ذکر ہے۔ ان کی پہلی خرابی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے مضبوط عہد کو توڑتے ہیں۔ اب یہاں پر جو عہد کا ذکر ہے وہ عہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ہوا تھا، جو عہد الست کہلاتا ہے، اور وہ بھی یہ تھا کہ انبیاء و مرسلین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و توسیع کا جو عہد لیا گیا وہ بھی اسی عہد میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارواح کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کر کے ایک عہد لیا تھا جسے عہد الست کہتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح نے اس بات کی گواہی دی تھی، قالوا بلا، کیوں نہیں، یعنی کہ آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، پروردگار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام انبیاء و مرسلین سے ایک اور عہد لیا تھا۔ وہ عہد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی آخر زمان دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ نے ان کی نصرت اور توثیق کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی تائید و نصرت مدد کرنی ہے۔ تو وہ بھی اسی عہد میں، عہد الست میں داخل ہے۔ اور آپ ایک اور عہد لیا تھا کہ آپس میں بندوں کے درمیان جیسے صلہ رحمی ہے تو اس صلہ رحمی کو قائم کرنا ہے، یا آج خود کیا ہوا عہد جو بیع اور شراء وغیرہ کے معاملات میں کیے جاتے ہیں، یعنی کہ انسان خرید و فروخت میں، لین اور دین کے معاملات میں عہد و پیمان کرتا ہے عام دنیاوی زندگی میں، اس کی بھی پاسداری کرنی ہے۔ اب یہاں پہ فاسقین نے کیا کیا کہ اس عہد کو توڑا، اور دوسری اس کی جو خرابی تھی قطع رحمی کرنا، اور فرمایا کہ زمین میں فساد انگیزی کرنا۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو قطع رحمی کرتے ہیں، یعنی کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ زمین، یعنی کہ یفسدون فی الارض، اور زمین پر فساد کرتے ہیں، فساد فی الارض کرتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ۔ اب دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی الوہیت اور ربوبیت
پر ایک شاندار دلیل دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا حالت عدم سے حالت وجود کی طرف منتقل ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلے ارواح کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد اس کو وجود عطا کیا۔ اب جو منکرین حق تھے، جو حق کا انکار کر رہے تھے، تو ان کی نظر کو سوالیہ انداز میں یہاں پر رد کر دیا جا رہا ہے۔ ان کا جو نظریہ تھا اس کو رد کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کا کس طرح انکار کرتے ہو، جبکہ اس کی ہستی پر اتنی بڑی دلیل، یہ روشن دلیل ہے جو روشن آفتاب کی مانند تمہارے سامنے ہے۔ تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، مگر تمہیں خلعت وجود سے نوازا گیا۔ اللہ پاک کی ذات سورہ الدہر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتی ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک انسان پر اس عرصہ کائنات میں ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم، یعنی کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ انسان کو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا، یعنی کہ نیستی سے ہست ہو جانا ہے، کسی صاحب قدرت کی خلاقیت کے بغیر ممکن ہے۔ یہاں انسان کی یہ جو حالت عدم کو پہلی موت سے تعبیر کیا گیا ہے، کنتم امواتن، پہلی جو انسان کی موت آتی ہے، پھر فاحیاکم، پھر موجودہ زندگی کی حیات اولا سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی کہ تم کچھ نہیں تھے، تمہارا کوئی نام لیوا نہیں تھا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہاری کوئی پہچان نہیں تھی، تمہاری کوئی ہستی نہیں تھی، اس نے تجھے پیدا کیا، ایک عرصہ تک تم زندہ رہو گے، پھر امواتا، پھر تم مر جاؤ گے، پھر تمہیں وہ زندگی بخشے گا، جو وہ زندگی بخشے گا وہ کیا ہوگی، وہ حیات اولا ہوگی۔ تو یہ مفہوم کلام یہ ہے کہ ہم نے موت میں سے حیات کو تخلیق کیا، کہ تم مردہ تھے۔ اگر انسان اپنے وجود پر غور کرے تو وہ کس طریقے سے پیدا کیا گیا ہے، مردہ تھا، کچھ نہیں تھا، نتھنگ، لیکن ہماری قدرت و خلاقیت، یعنی کہ اس مظاہرے پر آپ بھی تم شک کرتے ہو کہ ہم تمہیں ایک اور نظارہ حیات میں سے موت تخلیق کر کے دکھاتے ہیں۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم سے مراد ہر شخص کی موت اور اس کے بعد قبر کی برزخی زندگی ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ہر شخص طبعی یا حادثاتی طور پر موت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان کسی بھی طریقے اور بہانے سے اپنے آپ کو اس حالت میں نہیں بچا سکتا، اور خدا کی ذات نظام کائنات کا خالق و مالک نہیں؟ بتاؤ پھر اتنے بڑے آفاقی اور دائمی نظام میں موت و حیات کو کون چلا رہا ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے۔ اب اس حقیقت کو بھی ذہن نشین کر لو کہ جس طرح تمہیں پہلی حالت موت سے نکال کر حیات دنوی سے آشنا کیا تھا، یعنی کہ پہلی موت جو تھی تم کچھ نہیں تھے، اس سے نکال کر تمہیں حیات دنیاوی سے آشنا کیا، تمہیں وجود بخشا دنیا میں رہنے کے لیے، اس طرح تمہیں اس موت کے بعد فوراً عالم برزخ میں ایک نئی حیات سے آشنا کیا جائے گا، ہمکنار کیا جائے گا، اور انعقاد قیامت تک تم یہی برزخی زندگی بسر کرو گے۔ ثم الیہ ترجعون، یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ انجام کار قیامت کے دن موت و حیات کے سب مراحل سے گزر کر تمہیں پھر بارگاہ عزتی میں حاضر ہونا ہوگا، جہاں سے حیات اخروی کا آغاز ہوگا۔ یہ دیکھ لیجئے یہاں پر جو یہ آیا مبارکہ ہے، یہ انسانی زندگی کے 5 مراحل اور 4 عوالم بیان کر رہی ہے۔ عالم شہادت، جب انسان کو حیات عنصری سے آشنا کر دیا گیا، سب سے پہلا تھا عالم ارواح، جب انسان کو وجود عنصری نصیب نہ ہوا تھا۔ یہ دور جو ہوتا ہے یہ باپ کی صلب، یعنی کہ باپ کی پیٹھ اور ماں کے رحم میں جسمانی تشکیل تک قائم رہتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے۔ اور دوسرا مرحلہ ہے عالم شہادت، جب انسان کو حیات عنصری سے آشنا کر دیا گیا۔ یہ دور ہر انسان کی دنیاوی زندگی کے اختتام تک قائم رہتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے عالم برزخ، موت سے شروع ہو کر انعقاد قیامت تک رہے گا، یعنی کہ یہاں انسانی زندگی کا تیسرا مرحلہ حالت موت کا ہے،
اور جو اس کا رشتہ عالم شہادت کی زندگی سے توڑ کر عالم برزخ کی زندگی سے جوڑتا ہے۔ اب یعنی کہ برزخ قبر سے لے کر آخرت قائم ہونے تک، قیامت قائم ہونے تک رہنا جو ہے وہ انسان جو قبر میں رہتا ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ اور چوتھا جو مرحلہ ہے اور آخری مرحلہ ہے وہ ہے عالم آخرت۔ اس مرحلے کا جو آغاز ہے وہ بروز قیامت ہوگا۔ جنت اور جہنم کی ابدی زندگی اس عالم کے عنوانات ہیں۔ انسان کا سفر حیات اس آخری اور پانچویں مرحلے پر اختتام پذیر ہوگا، یعنی کہ اب فیصلہ کر دیا جائے گا عالم آخرت والے دن، یعنی کہ کون ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور کون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جائے گا۔ رشتوں کو کاٹنے والوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے رد فرمایا ہے، اور وعدوں کو توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رد فرمایا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم متقین کی صف میں شامل ہیں، منافقین کی صف میں شامل ہیں، یا فاسقین کی صف میں شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ کائنات کے بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں درست کر کے ان کے ساتھ آسمانی طبقات بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 اور 30 تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ آئیے اب ہم اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں مختصر تفسیر جان لیتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اس کی تخلیق اس کا مقصد انسان ہے۔ زمین اور اس کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ انسان ہی کی خدمت کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق سب سے پہلے زمین کی پیدائش ہوئی، پھر آسمانوں کی، اس کے بعد زمین کو درست کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا وہ انسانوں کے لیے ہے۔ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اس میں دینی فائدہ یہ ہے
کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو تو ان نعمتوں کے باوجود تم کسی طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو ہیں ان سے مروی ہے کہ جب اس سے پہلے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، لیکن جب اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو پانی سے دھواں بلند کیا، وہ بلند ہوا اور اس سے آسمان بنائے، پھر پانی خشک ہو گیا تو اس کی زمین بنائی، پھر اسی کو الگ الگ کر کے 7 زمینیں بنائیں، اتوار اور پیر کے 2 دنوں میں یہ 7 زمینیں بن گئیں، پہاڑ زمین کی پیداوار، درخت وغیرہ زمین کی کل چیزیں منگل اور بدھ کے 2 دنوں میں پیدا کی، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، جو دھواں تھا اسی سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جمعرات اور جمعہ کے 2 دنوں میں آسمان بنایا، پھر اس میں سے 7 آسمان بنائے۔ جمعہ کے دن کو اس لیے جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں زمین و آسمان کی پیدائش جمع ہو گئی، ہر آسمان میں اس نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جن کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں۔ آسمان جو تھا یعنی کہ آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت بخشی اور ان کو شیاطین سے حفاظت کا ذمہ دار بنایا۔ اللہ پاک کی ذات نے ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے عرش عظیم پر قرار پکڑا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے آخری وقت میں عصر اور مغرب کے درمیان سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس میں بڑا ایک باریک نکتہ ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی حقیقت میں خلیفہ اعظم ہے، اور اگر یہ ذات گرامی پیدا نہ ہوتی تو آدم علیہ السلام بھی پیدا نہ ہوتے۔ یہاں پر فرشتوں کا ذکر بھی ہے، تو فرشتے جو ہیں یہ یعنی کہ عام انسان انہیں ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھ سکتے، انسانی آنکھ صرف کثیف اور مادی اجسام کو ہی دیکھ سکتی ہے، غیر مادی اور لطیف اشیاء کو نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ دیکھنا ہی ناممکن ہو، جو عرفاء ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، کاملین ہوتے ہیں، جو تزکیہ نفس کر لیتے ہیں، جو تصفیہ باطن کے ذریعے اپنی باطن آنکھ کو روشن کر لیتے ہیں، وہ ان کی جو چشم بصیرت ہوتی ہے وہ ان مادی حجابات کو دیکھ، یعنی جب ان کے یہ مادی حجابات اٹھ جاتے ہیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی محبتیں ان کے دلوں سے جب نکل جاتی ہیں، جو اب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، تو ان کی نظروں سے جو مادی حجابات ہیں، پردے ہیں، وہ اٹھ جاتے ہیں، تو وہ نہ صرف ملائکہ کو دیکھتے ہیں بلکہ ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور ان سے اکتساب فیض بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بڑا ایک جو کثیر نکتہ ہے وہ ہے وَإِذْ، اِذْ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا جو عربی ادب میں اس کا جو استعمال کا صحیح محل یہ ہے کہ جب مخاطب کو کوئی ایسی بات یا واقعہ یاد دلانا مقصود ہو جو پہلے اس کے مشاہدہ سے گزر چکا ہو یا اس سے پہلے اس کا علم اس کو ہو، یعنی کہ کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو وہ وہاں پہ موجود ہو، اس کے اس واقعے کا علم ہو، تب اس وقت یہ اِذ کا لفظ جو ہے، اِذ کا کلمہ لایا جاتا ہے۔ اور اردو میں بھی یہی ادب جو ہے، یہی اسلوب ہے کہ کوئی بات یاد تب ہی کرائی جاتی ہے جبکہ مخاطب سے پہلے سے اس کو اچھی طرح جانتا ہو، ورنہ یہ جو سلسلہ ہے کہ یاد کرو،
جب یہ الفاظ یعنی کہ شروع میں آئیں ان کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. پیاری بہنوں یہ بات ہمارے ذہن نشین میں رہنی چاہیے کہ یہاں پر لفظ جو ہے وہ ایز آیا ہے کہ یاد کرو. اب اس کا جو اشارہ ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو یہ خطاب جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. تو یہاں پر ہم نے اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے رب کو پکارا. اب دیکھیے بعض دفعہ یہ جو لفظ اس کا آتا ہے تو اس میں اس آیت میں جو لفظ یہ آیا ہے تخلیق آدم اور اس کے تسلسل میں فرشتوں سے پوچھا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے واقعہ، اور خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نبی کریم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہی ہے کہ وہ واقعہ یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ وہ واقعہ یاد کرے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو یہ انداز کلام اس امر کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو پہلے سے ہی اس واقعے کا علم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تفصیلات سے باخبر تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ اس واقعے کی حکمت، افادیت اور اہمیت کی طرف متوجہ فرمائیں. آپ دیکھیں اس کا جو تفسیر میں بیان کرتے ہیں مفسرین کرام کہ یہ واقعہ عالم ارواح میں پیش آیا تھا. جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب ارواح کو پیدا فرمایا تو اسے ایک عہد الست لیا تھا. اس میں بھی وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں کو یعنی کہ فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں اپنا ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں. تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام یہ جو واقعہ ہے یہ عالم ارواح میں پیش آیا تھا جب اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی طور پر نہ صرف موجود تھے بلکہ شرف نبوت سے بھی بہرہور ہو چکے تھے، اور ملائکہ و انبیاء کرام کی مقدس ارواح اس عالم میں آپ سے فیض حاصل کرتی تھی. اب یہ تخلیق آدم کا واقعہ اور اس سے متعلق دیگر جو تفصیلات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدے میں تھی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح کا وہی منظر یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا بشریت کے آغاز سے پہلے دیکھ چکے تھے. آپ دیکھ لیجئے یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ متى وجبت لکن نبوہ قال آدم بین الروح والجسد. جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نبوت سے کب بہرہور ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور بدن کے درمیان تھے، یعنی ان کی تخلیق ابھی عمل میں نہیں آئی تھی. اب اس میں یہ واقعہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے اس آیا باتوں کو مزید سمجھنے کے لیے ہم اس واقعے کو تفصیل سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں.